بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام انوار رمضان میں آپ سب کا استقبال ہے. محمد بن واسع مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں لو کان للذنوب رائحۃ ما قدر علی مجالست احد. اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو کوئی بھی ہمارے ساتھ بیٹھنے کی تاب نہ لا سکتا تھا. جو لوگ نیک ہوتے ہیں نا، ایمان والے ہوتے ہیں، ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے. وہ عالم اور زاہد ہیں، لیکن گناہ کا کیا احساس ہے کہ کیسے فرما رہے ہیں. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں کے حوالے سے یہ سوچتا ہے کہ گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ڈر ہے کہ اس کے اوپر گر جائے گا، جبکہ فاسق و فاجر اپنے گناہوں کے حوالے سے یہ سمجھتا ہے کذباب مر علی انفہ فقال به ہکذا. مکھی تھی جو اس کے ناک کے پاس سے گزری تو اس نے یوں کر دیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے رحمت تھے. آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے. آپ فرماتے ہیں واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. اللہ کی قسم، میں دن بھر میں 70 مرتبہ سے زیادہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اس لیے ہمیں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہیے. توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ہم نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ معاف کرنے والا ہے. وہ آسمان سے تمہارے لیے مسلادھار بارش برسائے گا اور مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، اسی طرح سے تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یہ ہے دنیاوی فائدہ استغفار کا. ہم اور آپ ابھی رمضان کے آخری 10 دنوں سے گزر رہے ہیں اور آخری 10 دنوں کا پیغام جانتے ہیں کیا ہے؟ استغفار کرنا. استغفار کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کریں، یا یہ کہیں کہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. البتہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں کے حوالے سے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ جب ہم ان راتوں کو پائیں تو کیا پڑھیں؟ آپ نے فرمایا تھا یہ دعا کرو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا تو ہمیں معاف کر دے. یہ دعا بڑی بابرکت دعا ہے. اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں. اس مناسبت سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. شیخ عبدالرزاق البدر مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہیں. انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات میں اور آخری عشرے کی کوئی رات تھی، میں نکلا تو چند نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ گانے سن رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ تم اللہ کی غیرت کو چیلنج مت کرو اور یہ کام چھوڑ دو، اور میں ایک دعا سکھاتا ہوں، اس دعا کا اہتمام کرو. پھر میں نے ان کو یہ دعا سکھائی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. چنانچہ انہوں نے اسے سیکھا اور سب کے سب چلے گئے. ایک زمانہ کے بعد کہتے ہیں شیخ کہ ایک پروگرام میں ایک بارش نوجوان آیا اور مجھ سے ملا اور کہتا ہے کہ شیخ آپ مجھے نہیں جانتے ہوں گے، لیکن میں وہی نوجوان ہوں جسے آپ نے رمضان کی طاق راتوں میں سے ایک رات میں
ایک دعا سکھائی تھی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اس دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے ہدایت دی. اس لیے اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں، استغفار کا کثرت سے اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.